وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صدارتی انتخابات کے لیے پارٹی سربراہ آصف علی زرداری کے نامزدگی پیپرز جمع کرا دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے پارٹی ایم پی ایس کی بڑی تعداد کے ساتھ ہائی کورٹ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ فریار تارپور سید قائم علی شاہ، آغا سراج درانی، نثار کھوڑو، ناصر شاہ، شرجیل محمد، امتیاز شیخ، سعید غنی، نادر بخشی سمیت 30 ایم پی ایس ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کاغذات نامزدگی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس عقیل عباس کے پاس جمع کرائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آصف زرداری کی پرپوزر ہیں۔ ایم پی ایس سید ناصر حسین شاہ صدارتی انتخابات کے لیے آصف زرداری کے سیکنڈ ایئر ہیں۔ آج ہم سارے صوبہ اسمبلی کچھ ممبران آئے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کانٹیسٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کا الیکشن، اور اس سلسلے میں سندھ اسمبلی کے ممبران کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایک فارم جمع ہوا ہے۔ پروپوزر اس فارم کا میں ہوں، سیکنڈری ناصر شاہ صاحب ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب 4 تاریخ کو اسلام آباد میں اسکروٹنی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب دوبارہ اس ملک کے صدر منتخب ہو جائیں گے 9 تاریخ کی الیکشن میں۔ شاہ صاحب ایم کیو ایم کے پاس جائیں گے، کیا ارادے ہیں؟ سندھ اسمبلی میں اور بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں زرداری صاحب کی سپورٹ کے لیے۔ بالکل جی، ہم ہر ایک کے پاس جائیں گے، جس جس کی ووٹ ہیں ان سب سے ریکویسٹ کریں گے۔ میں نے تو آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر اسپیکر کے الیکشن کے لیے بھی اسپیکر کے الیکشن کے لیے بھی ریکویسٹ کی تھی ممبران کو کہ ہمیں سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی ہم پارٹی کی لیڈرشپ کی گائیڈ لائنز میں ہر ایک سے ریکویسٹ کریں گے ووٹ کے لیے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کے پی کے صوبے میں جو وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے جو تقریر کی گئی، اس میں دھمکی آمیز الفاظ جو ہے وہ تمام تر بیوروکریسی کے لیے استعمال کیے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کا حل کیا ہوگا اگر وہ آگے چل کر 5 سال کی طرح کریں گے؟ ان کی دیکھیں، وہ ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں، آج شاید حلف بھی اٹھا لیں گے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ ان کی اپنی پارٹی کی جو بھی گائیڈ لائنز ہوں گی جو کرتے ہیں، اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ پارٹی کی گائیڈ لائنز کیا ہے۔ میں کامنٹ نہیں کروں گا کسی اور وزیر اعلیٰ کی تقریر پہ۔ کیا فیوچر میں بھی کوئی ایم کے کے ساتھ کولیشن بننے کا چانس؟ دوسرا، بھائی نے جو سوال کیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب آپ 3 دفعہ تیسری دفعہ بنے ریکارڈ کر کے، کیا وزیر اعلیٰ کے پاس ایسی پاور ہے کہ وہ کیا کہ فوراً طور پہ ایف آئی آر کروا دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پہلے سوال کا جواب، ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری پہلے بھی اچھے تعلقات رہے ہیں، ہم نے کولیشنز میں بھی ساتھ کام کیا ہے، آگے چل کے بھی ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور رکھنا چاہیں گے کہ اسمبلی کے اندر اس صوبے کی فلاح کے لیے، صوبے کے لوگوں کے لیے، صوبے کے لوگوں کی ترقی کے لیے، امن و امان کے لیے ہم کوآپریٹ کریں، وہ ہم سے کوآپریٹ کریں، اور ہماری جو بھی غلطیاں ہیں اس پہ جائز تنقید ضرور کریں تاکہ ہمیں بھی اصلاح کا موقع ملے۔ دوسرے، صوبے کے وزیر اعلیٰ ایک قانون ہے، میں ایک وکیل نہیں ہوں، اس وقت ہم ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے خیال ہے حکومت کو، چیف منسٹر کو ایسے پاور میں نے آج تک نہیں سنے، نہیں تو کسی کو سزا ہی نہیں ہوتی صوبے میں، کسی غلط آدمی کو سزا نہیں ہوتی، جو پولیٹیکلی وکٹمائز ہوتے ہیں وہ صوبے سے میں نہیں ہوتے، لیکن یہ پاور نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب، ایم کیو ایم اور نون لیگ کا معاہدہ ہوا ہے، کوئی بلدیاتی قوانین میں ترمیم کریں گے اور امپاور کریں گے لوکل گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے کیا؟ ہماری تو لوکل گورنمنٹ آلریڈی امپاورڈ ہے، ہماری لوکل گورنمنٹ واحد لوکل گورنمنٹ ہے جو امپاورڈ ہے۔ پنجاب کی، میرا خیال ہے وہ مسئلہ پنجاب کا ہوگا، اس لیے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں، اور کئی عرصے سے ایم کیو ایم کو وفاقی وہ ادھر بھی تو جا سکتی ہے نا، ان کے جو اچھا کام صوبہ سندھ میں کیا ہے ایم کیو ایم نے پنجاب میں پی ایم ایل این کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا، ماضی میں آپ ہمیں سب یہ کہتے رہے ہیں کہ گورنمنٹ مینس کیبنٹ، تو اب تو میں نہیں کہتا رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ عدالت نے کہا ہے گورنمنٹ مینس کیبنٹ، تو ضرور ہم انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے اس کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں کہ لیڈرشپ کے صلاح مشورے سے جلد کیبنٹ بن جائے۔ شاہ صاحب پی ٹی آئی نے ارشد ضئی صاحب کو میں زور سے پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو
اعتراضات کی کراچی میں ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور ان کے براہ راست جو الزامات ہیں وہ MQM پر کیا ان الزامات کو آپ کیسے ایڈریس کریں؟ میں نے میری بات سنیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا پوری طریقے سے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ جی ہاں ہمیں اعتراضات ہیں نہ صرف یہاں صوبہ سندھ میں لیکن باقی صوبوں میں بھی ہمیں اعتراضات ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہم کوئی ایسی روڈوں پہ نہیں آئیں گے، ہم قانونی چارہ جوئی جو بھی ہے وہ کریں گے اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بھی اسمبلی کے اندر موجود ہے ہمیں تو احترام ہے، ہم تو جو PTI کے دوست ہیں ان سے بھی میں جا کے ملا تھا، جماعت اسلامی کے ایک ممبر الیکٹ ہو کے آئے ان کے پاس بھی میں خود جا کے ان سے ملا تھا اور انہیں ویلکم کیا تھا، تو جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے اس پاس ضرور جائے گا۔ اچھا صحیح صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ اچھا صحیح صاحب نے نامزد کیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہ مرضی پر میں کیا کہوں گا، انہوں نے نامزد کیا ہے وہ ضرور الیکشن لڑیں گے۔ شاہ صاحب MQM والے اگر MQM والے حکومت میں کوئی حصہ مانگے یا جو نون لیگ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے جو امینڈمنٹ چاہ رہے ہیں وہ آپ کیا کہیں گے؟ میں تو بتا چکا ہوں نا، سندھ کے اندر تو آلریڈی لوکل گورنمنٹ سسٹم افیکٹو موجود ہے، اس میں بہتری جو کرنی ہوگی ہم خود کریں گے۔ وہ نہیں سمجھتے، میری بات سنیں، اس میں اگر کوئی بہتری کرنی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی حکومت کرے گی، کسی اور کی نون لیگ کا تو ادھر ممبر ہی کوئی نہیں ہے۔ آخری سوال کر نہیں، آخری سوال جی چیف جسٹس صاحب تاں کی ہیں سائیں کی لیکن کراچی کو وہ ترقی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ کراچی کے شہری شکایت کرتے ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے۔ اگر اب پیپلز پارٹی اپنی ایک حکومت بناتی ہے سولو تو کیا اچھا پلان ہے؟ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے ممبران بھی شامل ہوں گے پیپلز پارٹی کی۔ 2024 کے عام الیکشن میں دھاندلی کے خلاف PTI کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ۔ کوٹری خورشید چوک پہ حلیم عادل شیخ کا پارٹی کارکن سے خطاب۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے امراض نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر سلیم گھوسو کی اس رپورٹ میں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک ہی پارٹی ہے جو غریبوں کی ہے، مزدوروں کی ہے اور ایمانداروں کی ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، جس سے بلا چھین لیا گیا، نشان الگ الگ دے دیے گئے، لیکن آزاد امیدواروں نے بھی میدان مار لیا۔ پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کے حکم پہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ احتجاج کراچی سے لے کے کشمیر تک احتجاج ہو رہا ہے اور ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اس کے خلاف احتجاج ہے اور نام نے آج حکومت ہے اس کے خلاف احتجاج ہے۔ یہ گھس بیٹھیے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو یہ مینڈیٹ کے ڈاکو، مینڈیٹ کے چور، مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 پہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ ہم اپنا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہم ان چوروں سے چوری کا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے آج پورے پاکستان میں میدان پر نکلے ہیں۔ نامنظور، جعلی مینڈیٹ، نامنظور، 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 نعرہ عمران، کون بچائے گا پاکستان۔ خبر شامل کرتے قاضی احمد پور سے مائنما نے سائیں بخش سال کی رپورٹ کے مطابق سیتا شہر کے نواحی گاؤں محمد رین کی رہائشی پیرسن بیوہ دہانی کمبرانی اپنی بیٹے صداقت کمبرانی کے ہمراہ پریس کلب قاضی احمد پہنچ کر پریس کانفرنس کر کے اپنی بیٹی 7 بچوں کی ماں بے نظیر کمبرانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں احمد خان لگاری کی رہائشی پسند کمبرانی سے میری بیٹی بے نظیر کی شادی ہوئی تھی، جس سے ان کے 7 بچے بھی تھے۔ اس کے شوہر پسند نے کسی معمولی بات پر 2 مہینے قبل میری بیٹی کو طلاق دے دیا ہے، پھر 3 دن کے بعد اسے لینے آیا تو میری بیٹی نے اسے کہا کہ آپ نے مجھے طلاق دی ہے، اب شریعت میں میرے لیے آپ کے ساتھ چلنا جائز نہیں۔ پھر وہ اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ آیا اور میرے گھر کے اندر میری بیٹی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پھر میں نے مذکورہ 4 ملزمان کے خلاف سیتا تھانے میں FIR درج کرائی تھی، جس میں ایک ملزم پسند کمرانی جو کہ میری بیٹی کا شوہر تھا اس کو گرفتار کیا گیا اور پولیس کو بھاری رشوت دے کر انہوں نے میرے بیٹے شوکت کمرانی کے خلاف اپنی بہن کو قتل کرنے کی جھوٹی FIR درج کرائی اور پولیس کو بھاری رشوت دے کر گرفتار کر لیا۔ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے مقدمہ واپس نہیں لیا تو ہم آپ کے گرفتار بیٹے کو پھانسی دلوا دیں گے اور آپ کے چھوٹے بیٹے صداقت کو قتل کروا دیں گے۔ میں وزیر اعلیٰ سے نائب سندھ اور دیگر کو اپیل کرتی ہوں کہ میری بیٹی کے قتل میں
میں ملوث 3 آزاد ملزمان اسماعیل غلام محمد آصف عمرانی کو گرفتار کریں، میرے بیٹے پر جھوٹا مقدمہ ختم کریں، میرے ساتھ انصاف کریں اور تحفظ فراہم کریں۔ اب رخ کرتے ہیں ایبٹ کا، جہاں ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر عمر صدیق چودھری نے سلہیٹ ڈمپنگ گراؤنڈ کا دورہ کیا اور سینیٹیشن عملے کو جلد سے جلد سڑک کے کنارے سے کچرا صاف کرنے اور سڑک کنارے کچرا پھینکنے سے سختی سے منع کیا۔ اس کے بجائے تقریباً 1000 فٹ کے فاصلے ٹرینچ بنا کر اس میں کچرا پھینکنے کا بتایا اور مؤثر طریقے سے اس پر مٹی ڈالنے کا حکم دیا۔ سینیٹیشن برانچ کے انچارج نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے مختصر عرصے میں سڑک کے کنارے سے 350,000 ٹن کچرا ہٹایا ہے۔ 1 ماہ کے اندر سڑک سے 300 فٹ کے علاقے میں مٹی ڈالنے کا کام تیزی سے جاری ہے اور جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ اقدام کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے علاقے کی صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے اور بیماریوں اور آلودگی کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ایبٹ سے ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل ایبٹ کی انتظامیہ قیدیوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کر رہی ہے تاکہ وہ معاشرے کے بہترین شہری بن سکے۔ ہیومن رائٹس پروٹیکشن ڈیولپمنٹ کونسل کے وفد کا ایبٹ جیل کا دورہ۔ ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل کی طرف سے قیدیوں کے لیے مفت ادویات دی گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل کا شکریہ ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ جیل ایبٹ میں اور جیل سپرنٹینڈنٹ حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد صاحب سے جانیں گے بنیادی طور پہ جیل جتنے بھی اکراس دا کنٹری اگر ہم بات کریں تو وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی ملزم یعنی کوئی غلطی کر کے جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے، یعنی وہاں سے جب وہ واپس آئے تو اس کی اس انداز میں اصلاح ہو کہ وہ کرامت شہری بن سکے۔ تو اس حوالے سے حامد صاحب سے جانتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جیل میں جتنے بھی ملزم آتے ہیں، مجرمان ہیں، قید ہیں، پھر ان کے پروسیس چل رہے ہیں قانونی اس حوالے سے، تو کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ ان کو کرامت شہری بنایا جائے تاکہ وہ جب باہر جائیں تو ایک بہترین شہری کا جو رول ہے وہ وہاں پہ ادا کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ملک صاحب کا، ملک ساوان صاحب کا، چیف ایگزیکٹو ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل کا، ان کی پوری ٹیم کا اور آپ کا یہاں پہ آنے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جو یہاں پہ ڈونیشن دی ہے میڈیسن کے مد میں پریزنر کے لیے، ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں۔ جہاں تک یہاں کے جیل کا تعلق ہے تو یہ ڈسٹرکٹ جیل ہے، تو ڈسٹرکٹ جیل میں عموماً انڈر ٹرائل پریزنر ہوتے ہیں۔ انڈر ٹرائل پریزنر وہی پریزنر ہوتے ہیں جن کا کورٹس میں ٹرائل چلتا ہے، تو عمومی طور پہ یہاں پہ ان کا ٹرائل چلتا ہے، یہاں پہ قیدی نہیں ہوتے، کنوکٹڈ بہت کم ہوتے ہیں، اور ان کے جو اصلاح کے حوالے سے یہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب قیدی آتے ہیں تو ان کا پوری مطلب ایک اسکریننگ ہوتی ہے، ان کے ان کی ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں ہم کہ یہ ایجوکیٹڈ ہے یا بالکل لٹریٹ ہے، تو اسی طرح ان کو ہم چلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مختلف پروگرام چلتے ہیں ان کی جو اصلاح کے لیے، تو مذہبی ایجوکیشن پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو فارمل ایجوکیشن ہے اور نان فارمل ایجوکیشن وہ ہوتا ہے۔ نان فارمل ایجوکیشن میں ایڈلٹ لٹریسی پروگرام ہوتا ہے جو نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ یہاں پہ کورسز چلتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پہ تیسرا کورس چلتا ہے جو 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے۔ اسی طرح فارمل ایجوکیشن میں مختلف یہاں پہ جو قیدی آتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یا کوئی میٹرک کا ہوتا ہے یا کوئی ایف اے کا ہوتا ہے، بی اے کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، تو ان کی ہم مکمل ان کی فیسیلیٹیشن ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹا شیئر کرتا ہوں، یہاں پہ یہ بس چھوڑ دے مجھے نظر آتا ہے، خیر یہ یہاں پہ جو یہ جیل ایکچولی 1893 میں بنا تھا، لیکن 2005 کے ارتھ میں یہ ڈیمیج ہوا تھا، پھر یہ ری اوپن ہوا ہے 2017 میں۔ تو 2017 سے ٹل ڈیٹ یہاں پہ جو ہماری ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہوئی ہے، تو یہ ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 15 بندوں نے یہاں سے میٹرک پاس کیا ہے، اسی طرح انٹر 12 بندوں نے پاس کرا ہے، اچھا بی اے بھی 2 بندوں نے کیا ہے، اور ماسٹر ڈگری 7 قیدیوں نے یہاں سے حاصل کی ہے۔ ناظرہ قرآن پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے، 97 قیدیوں نے یہاں پہ ناظرہ پڑھا ہے، اور اسی طرح ترجمہ قرآن پاک بھی 7 بندوں نے پڑھا ہے۔ اسی طرح حفظ قرآن جو حفاظ یہاں سے فارغ ہوئے، 10 حفاظ یہاں سے پچھلے 4-5 سال میں یہاں سے فارغ ہوئے، اور اسی طرح مختلف ابھی پروگرس میں بھی ہے جو 62 لوگ ہیں مختلف کورسز میں
पढ़ रहे हैं। ठीक हो, तो ये हमारी एजुकेशनल के हवाले से। दूसरी तरफ हम यहाँ पे इनके स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पे सिलाई मशीनें हैं, इंडस्ट्रियल मशीनें हैं, तो हम यहाँ पे नॉन वन बैग्स मैन्युफैक्चर करते हैं। वही नॉन वन बैग्स जब बनते हैं तो उसका कुछ हिस्सा तकरीबन 30% उसके जो प्रॉफिट का हिस्सा है, ये भी हमारा जो वेलफेयर फंड रूल्स आया हुआ है, तो उसमें 30% उन कैदियों को जो इसमें काम करते हैं, तो उस प्रॉफिट का 30% उनके पास जाएगा और उनके लिए एक ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया हुआ है। उनके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे, उनको अपना ATM कार्ड मिलेगा, तो उसी ATM कार्ड को वो अपने फैमिली के हवाले कर सकता है। तो यहाँ से जब वो निकलेगा तो एक मुफीद और एक मुस्बत शहरी निकल के अपने बाल बच्चों के लिए मतलब हलाल की रोज़ी कमाएगा, और दूसरी तरफ न ही उनके फैमिली के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से हमारे नुमाइंदे हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ख़वातीन पुलिस अफसरान को मुनासिब माहौल फराहम करने के वाज़ह अहकामात हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान महकमे का अहम जुज़ो हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान पंजाब पुलिस के तमाम शबों में नुमाया खिदमात सरे अंजाम दे रही हैं। लेडीज़ पुलिस अफसरान को मुनासिब वर्किंग माहौल फराहम किया गया है। कैप्टन R मोहम्मद सुहेल चौधरी लेडीज़ पुलिस स्टाफ के लिए पुलिस लाइन में डे केयर सेंटर और लेडीज़ हॉस्टल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। लेडीज़ पुलिस अफसरान को 3 चॉइस पोस्टिंग पर एकमोडेट किया जाएगा। ज़हनी तौर पर पुरसकून ख़वातीन पुलिस अफसरान बेहतरीन ड्यूटी सरे अंजाम देंगी। लेडीज़ पुलिस अफसरान के तमाम मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। RPO खबर शामिल करते हैं लाड़काना से हमारे नुमाइंदे माशूक अली खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना न्यू बस स्टॉप फैसल कॉलोनी में फहाशी अड्डे उरूज पर। चीफ सरदार अब्दुल गनी मेंगल ने कहा है कि सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ बयान जारी किया गया है जिसकी कोई सदाकत नहीं है। मैं DAG लाड़काना और SSP लाड़काना को पुरजोर अपील करता हूं कि फहाशी अड्डा ख़त्म कराया जाए ताकि नौजवान नस्ल किसी गंदे अमल से बच सके। अस्सलाम वालेकुम, माशूक खोसो हमराज न्यूज़ के साथ इस वक्त मौजूद हूँ न्यू बस स्टैंड लाड़काना, जो कि चीफ सरदार भी हैं अब्दुल गनी बरोही साहब, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, और मीडिया ट्रायल इनके ख़िलाफ़ कल से लेके एक गर्दिश में हैं। मैंने यही कोशिश मैं करूँगा कि सब कुछ हकीकत उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मीडिया ट्रायल आपके ख़िलाफ़ आखिर क्यों। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो मुझे मीडिया वाले भाइयों से शिकायत है कि आजकल जो पुराने मीडिया थे हर बात का तस्दीक करके दोनों तरफ मिलके फिर अपने बयान लगाते थे। आजकल कुछ सोशल मीडिया ऐसे बन गए हैं जिनके पास कोई 10-20 हज़ार वाला मोबाइल है, वो भी मीडिया वाला बन गया है। असल हकीकत ये यहाँ हमारे फैसल कॉलोनी में कोई 2 साल से एक फहाशी का अड्डा है और मंशियात भी वहाँ चलाता है। तो अहले महला भी इसके पूरा शिकायत दी है। कोई 2 महीना पहले किसी से इनका लफड़ा, 3 महीना पहले किसी से इनका लफड़ा। दूर दूर से बंदों को लेके आते हैं बेचारों को, इधर उनसे उनके जेबों से 10-20 हज़ार निकालते हैं, फिर उनका इधर मारपीट होता है। तो मेरा मुसलसल इनके ख़िलाफ़ ये होता है एहतजाज कि ये यहाँ से चले जाएं। 1 साल पहले मैं पुलिस को कहा था भाई ये कोई फहाशी का अड्डा भी चला रहे हैं, शराब भी चला रहे हैं, मंशियात चला रहे हैं। तो उसने कहा सर हर माले में ये होते हैं, क्या करें ये वो। मैं बोला भाई दूसरे माले में हो नहीं हो, मैं बहैसियत सरदार हूँ, यहाँ अपने माले में अपने घर के करीब इनको मैं नहीं छोड़ूँगा। तो 3 दिन पहले कोई ऐसे यहाँ से कुछ बंदे चले गए तो मुझे चौकीदार बताया सर इनके घर में बंदे हैं। तो मैंने यहाँ एक बंदा भेजा, उसने दरवाज़ा खटकाया, वो बेचारा दूसरे पर्दे से, इनके घर नहीं है झूपी है, दूसरे पर्दे से निकल के अपना शलवार भी यहाँ छोड़ा था। तो फिर यही मसला, इनको खुद को ना मैंने मारा है न देखा है, इनके जो कस्टमर आते हैं उनको हम तंग करते हैं कि आप भाई नहीं जाओ इधर नहीं करो। तो ये अपने इनका ग्राहकी ख़राब हो